فجر کی نماز وہ عظیم عبادت ہے جس سے ایک مسلمان کا دن روشنی، برکت اور سکون سے شروع ہوتا ہے۔ یہ نماز ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو بندہ نیند اور آرام چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے وہ سچا مومن ہوتا ہے۔ مگر افسوس، آج بہت سے لوگ اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ دراصل فجر کی نماز چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ ایمان کی کمزوری اور دل کی سختی ہے۔ دل جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اس میں عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے رب کے قریب ہونے کے بجائے دنیا کے جال میں الجھ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ گویا ان تمام برائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے جن سے نماز اسے بچاتی ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنا محض سستی نہیں بلکہ روحانی نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دے گویا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے والا انسان روحانی طور پر شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اس کی روح بوجھل ہو جاتی ہے، دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور دن بھر برکت نہیں رہتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب ذرا سوچو، وہ شخص جو نماز کا پابند ہے مگر کبھی کبھار بھول جاتا ہے، اس کے لیے بھی واللیل یعنی ہلاکت کی عید ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا جو فجر کی نماز کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فجر کی نماز چونکہ دن کی پہلی عبادت ہے اس لیے اس کا ترک کرنا دراصل پورے دن کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ جب بندہ فجر کے وقت سجدہ کرتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فجر کے وقت قرآن پڑھنا ایسا وقت ہے جس پر فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ اس نماز کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر لوگ جان لیں کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کیا برکت ہے تو وہ ان میں آنے کے لیے زمین پر رینگ کر بھی آئیں، مگر ہم نے ان برکتوں کو بھلا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیند قیمتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نیند کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں چھپا ہے۔ فجر کی نماز وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ اس وقت جاگتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو سو جاتا ہے وہ اپنے رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو شخص ایک دن کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، احادیث کے مطابق اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک نماز قضا کرتا ہے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، جس نے فجر کی نماز چھوڑی وہ گویا اپنی روحانی حفاظت کھو بیٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی امان سے باہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سخت الفاظ میں فرمایا، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کی پیروی کی، سو وہ عنقریب گمراہی میں جا گریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کا انجام غنی یعنی جہنم کی ایک وادی ہے جس میں سخت عذاب ہوگا۔ فجر کی نماز چھوڑنے والا بندہ دن کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔
جب دن کی شروعات ہی نافرمانی سے ہو تو پورا دن برکت سے خالی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا سے بہتر ہیں۔ غور کریں، 2 رکعتیں پوری دنیا سے بہتر ہیں، لیکن ہم ان 2 رکعتوں کو چھوڑ کر دنیا کے دھوکے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز قیمتی نہیں سوائے بندگی کے۔ جب انسان فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی روح نورانی ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر جو سوتا رہتا ہے وہ ظاہری نیند میں ہوتا ہے مگر باطنی طور پر اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنی نجات کے لیے بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا بندہ وہ ہے جو فجر کے وقت میرے لیے جاگا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ لہٰذا اے مومن، اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ فجر کی نماز چھوڑنے سے صرف نماز نہیں چھوٹتی بلکہ اللہ کا قرب بھی جاتا ہے۔ نماز کمزور ہوتا ہے اور شیطان کو قوت ملتی ہے۔ آج ہی توبہ کرو اور اپنے رب سے وعدہ کرو کہ تم اس کے بلاوے کو کبھی ٹھکراؤ گے نہیں، کیونکہ فجر کی نماز دراصل ایمان کا امتحان ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلے دفعہ ہمارے چینل پہ ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔